ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مکے کا وہ بد نصیب شخص جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نام لے کر بد دعا کی گئی اور اس کی ہلاکت کی خبر دی گئی، کون؟ نہیں جانتے؟ یہ ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اس کا نام تھا عبد العزیٰ اور ابو لہب اس کی کنیت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہونے کے باوجود آپ کی مخالفت کرتا، حالانکہ عرب کا یہ دستور نہیں تھا، لوگ اپنے رشتہ دار کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اگرچہ بہت سارے لوگ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن وہ آپ کی مخالفت نہیں کرتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے، لیکن یہ مخالفت کرتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے، لوگوں کو دعوت دیتے، تو یہ پیچھے سے اعلان کرتا کہ نہ اس کی بات نہیں مانی، یہ جھوٹا ہے۔ اور اس کی بیوی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کچھ کم نہیں تھی، جمیل اس کا نام تھا، ابو سفیان کی ہمشیرہ تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کے آپ نے اعلان کیا، یا صباح یا صباح۔ یہ اعلان اس وقت کیا جاتا ہے جب دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ ہو، تو یہ اعلان سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ الگ الگ کنبے کے سربراہ کا نام لے لے کر ان کو مخاطب کیا اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس پر ابو لہب بھڑک اٹھا، کہنے لگا کہ کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا؟ تبًّا لک، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پر سورہ لہب نازل فرمائی۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت تبا وہ ہلاک ہو گیا، تبت وہ ہلاک ہو گئی، مؤنث کا صیغہ ہے۔ یدا یہ لفظ ہے یدن ایک ہاتھ، یدان دو ہاتھ، تبت یدان ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ۔ عربی میں جسم کے وہ اعضاء جو جوڑا جوڑا ہیں، جیسے دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، یہ مؤنث تصور کیے جاتے ہیں۔ اب لفظ تو ہے یدان، جب یدانے کی نسبت ابی لہب کی طرف کی گئی تو مرکب اضافی بنا۔ مرکب اضافی کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے جسے مضاف کہتے ہیں، اس میں اگر نون ہو جمع کا یا تثنیہ کا تو وہ گر جاتا ہے۔ اب یدان جب ابی لہب کے ساتھ ملا تو نون گر گیا، باقی رہ گیا یدا ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابی لہب کے دونوں ہاتھ۔ وَتَبَّ اور تبا وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اب ہاتھ ٹوٹ جائے سے کیا مراد؟ جویں نہیں پنڈاں دے اندر بیبیاں لڑ پین تے کہندیاں نے وے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تیرا ککھ نہ رہے، تو برباد ہو جائے۔ تبت یدا ابی لہب، ابی لہب برباد ہو جائے۔ یہ اگرچہ ماضی ہے، عربی میں ماضی دعا اور بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب یہاں بد دعا کے لیے استعمال ہوا ہے ماضی، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، مطلب ابو لہب برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ وَتَبَّا اور وہ ہلاک ہو گیا، ماضی ہے، لیکن ماضی کا صیغہ مستقبل کے اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس کا واقع ہونا یقینی ہو۔ جیسے کوئی بندہ کسی سے کہے کہ میری سفارش کر دیں، میرا فلاں کام کروا دیں، اب چند دن کے بعد ان کی دوبارہ ملاقات، پوچھتا ہے جی میرے کام کا کیا بنا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، میں نے کہہ دیا ہے آپ جا کے فلاں بندے سے مل لیں، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ ابھی کام ہونا باقی ہوتا ہے، یہ کہہ رہا ہوتا ہے کام ہو گیا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ جب یہ جائے گا تو کام اس کا ہو جائے گا۔ ما نہیں،
اغنا، اغنا کے معنی ہوتے ہیں کسی سے کسی چیز کو دور کرنا. ما اغنا نہیں دور کیا، انہو اس سے، یعنی نہیں دور کیا اس سے عذاب کو، مصیبت کو. کس نے؟ مالہ، مال و مال نے، ہو اس کا، مالہ اس کے مال نے، وما وا اور ما وہ چیز جسے قاسبہ اس نے کمایا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس سے دور نہیں کیا مصیبت کو اس کے مال نے اور نہ اس نے جو اس نے کمایا. اب اس کا آسان ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اس کے مال اور اس کی کمائی نے اس کو فائدہ نہ دیا. کاسبہ سے مفسرین لیتے ہیں اس کی اولاد، یعنی نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد. یعنی یہ ایک خبر ہے کہ اس پر ایسا وقت آنے والا ہے نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا نہ اولاد اس کی کام آئے گا. ایسا ہی ہوا جب جنگ بدر کی شکست کی خبر سنی ابو لہب نے تو یہ بیمار ہو گیا اور ایسی مہلک بیماری لگی کہ چند ہی دنوں میں یہ ختم ہو گیا. اس کے گھر والے اس سے دور ہو گئے کہ کہیں انہیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے. جب مر گیا تو اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا. پھر چند حبشیوں کو کرائے پر بلا کر اسے زمین میں دبایا گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا نہ اولاد کام آیا. سا ان قریب، یسلا یہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات والی، لہب شعلہ، نارن ذات لہب شعلے والی آگ. سیسلا نارن ذات لہب، ان قریب یہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے مار رہی